بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انسانوں کو آزمائے گا، اولاد، مال، جان سے، دشمن کے خوف سے، بھوک پیاس سے اور دنیاوی ثمرات سے۔ اور اس آیت میں ان مسلمانوں کو واضح کر دیا کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ مطلب اللہ پاک کا راضی اور عاقبت کا باخیر ہونا، بندگی کی آزمائش پر پورا اترنا لازمی ہے۔ اور اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اب ایک طرف وہ آزماتا ہے اور دوسری طرف ظلم نہ کرنے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ اس بات کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ اس حدیث سے سمجھ لیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا کیا گیا ہے، اور اس آیت کے مطابق انسان میں موجود نفس امارہ بھی ایک باطنی حقیقت ہے۔ اب پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کا حکم مانتا ہے اور کون شیطان اور خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ شیطان اور لطیفہ نفس انسان کی آزمائش کے لیے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ شیطان اور نفس امارہ کافر ہونے کی وجہ سے انسان کو برائی کی طرف دھکیلتے ہیں، اور انسان ان کی پیروی میں آزمائش الہی میں فیل ہو جاتا ہے۔ یوں خود پر انسان ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اب سمجھیں موضوع کی حقیقت۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے اپنی سابقہ اس ویڈیو میں انسان اور ایمان کے باطن سے منسلک کچھ باطنی راز عیاں کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ انسان میں موجود لطیفہ نفس کے 4 مقام ہیں۔ پہلا، نفس امارہ کافر حالت میں غلیظ اور ناپاک ہوتا ہے۔ نفس کا دوسرا مقام مسلمان ہوتا ہے مگر مکمل پاک نہیں ہوتا، جبکہ تیسرا اور چوتھا مقام انتہائی پاک لطیف حالتوں والے مقامات ہیں۔ انسان کی ظاہری آزمائش کے ساتھ باطنی آزمائش بھی دراصل ایمانی میزان کو ہم وزن کرتی ہے، ایمانی انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی مکرم بھی تھے، ان کا لطیفہ نفس مقام متمنا پر فائز تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایمانی حالت کامل اور نفسانی کیفیت نفس کے تیسرے مقام نفس ملہمہ پر تھی۔ اس وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ میں تجھے راہ الہی میں قربان کرنے جا رہا ہوں، کیا تم اللہ کے اس حکم کی تکمیل میں میرے ساتھ تیار ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام لمحہ بھر اس سوچ میں مبتلا ہوئے کہ ان کی جان جانے والی ہے، ان کی شہرگ کاٹ دی جائے گی۔ اب مالک حقیقی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی کہ وہ اپنا عزیز ترین بیٹا اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کرنے جا رہے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی کہ وہ اپنی جان سے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے خود کو راہ حق میں ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ ان کی اس جرأت مندانہ دلی آمادگی کی وجہ ان کا نفس ملہمہ کے مقام پر ہونا تھا، جو ہر طرح کی نفسانی آفتوں اور شیطانی غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نفس پہلی حالت یعنی نفس امارہ کی حالت میں ہوتا تو آپ فوری انکار کر دیتے، کیونکہ نفس کا یہ وہ مقام ہے جہاں اپنی جان بہت پیاری اور خود غرضی انتہا پر ہوتی ہے، زندگی کی لذتیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ اور اگر نفس کی دوسری حالت ہوتی یعنی نفس لوامہ تو بھی آپ گھبرا جاتے، اگر مان بھی جاتے تو نیتاً راہ فرار اختیار کرتے، دل سے تیار نہ ہوتے، کیونکہ نفس لوامہ ملامت کرنے والا، ڈبل مائنڈ رکھنے والا نفسانی مقام ہے۔ اس نفسانی مقام پر انسان اکثر گناہ یا غلطی کر کے پچھتاتا ہے، باطنی طور پر اپنے رب کے آگے شرمندہ ہوتا ہے،
اور اس مقام نفس یعنی نفس لوامہ کی قرآن پاک میں قسم بھی کھائی گئی ہے۔ اس لیے لطیفہ نفس کو ناپاک حالتوں سے نکال کر پاک حالتوں میں لانا اصل بندگی ہے، اور اس کا ثبوت یہ آیات ہیں جن میں فرما دیا گیا کہ جو شخص اسے نفسانی آفتوں اور شیطان کی وسوسی غلاظتوں سے پاک کر لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اس لطیفہ نفس کی پہلی حالت میں ہی اسے خاک کر لیا یعنی وہ انسان مر گیا تو وہ روز محشر ناکام ہو جائے گا۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔